پاکستان میں اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا میدان گرم ہے۔ لاہور کی مال روڈ پر جاری عوامی تحریک کے جلسے کی لمحہ بلمحہ خبریں تو آپ تک پہنچ رہی ہیں، لیکن ملک سے باہر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے کیا کر رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ اس بارے میں آج ہم بات کریں گے سری یونیورسٹی آف نیو یارک سے وابستہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے۔ خٹک صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ کل ہم نے دیکھا پاکستان میں اسلام آباد میں ایوان صدر میں دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ جاری کیا گیا، اس کا نام پیغام پاکستان دیا گیا، اور ویسے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں بھی دینی علماء اس قسم کے فتوے سامنے لا چکے ہیں، دہشت گردی کے خلاف اس کو اسلام کی روح کے منافی قرار دے چکے ہیں، لیکن اب اس مرتبہ اس میں گورنمنٹ کی بھی ہم نے بڑی نمایاں سپورٹ دیکھی ہے۔ یہ بتائیے، کیا واشنگٹن اسے کوئی اہمیت دے گا؟ دیکھیے، واشنگٹن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پیغام نظر آ رہا ہے، جو آ رہا ہے واشنگٹن سے، امریکہ کی ڈپلومیسی سے، وہ یہی ہے کہ وہ ایکشن میں زیادہ بلیو رکھ رہے ہیں۔ وہ ایمفیسائز یہی کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ڈیسائسو ایکشن لیں جو یہاں پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کے مطابق دہشت گرد موجود ہیں، اور ایسے گروپ جو بھارت کے خلاف بھی سرگرم ہیں، ان کے خلاف آپ ایکشن لیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ امریکہ کے ساتھ جو آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو تعاون ہے اس کو مزید بڑھائیں، تاکہ افغانستان میں جاری جو وہاں پر جو جنگ ہے اس کو ایک ایسے نہج پہ لایا جائے جہاں پر کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکالنا ممکن ہو۔ اور اس سلسلے میں امریکہ شروع سے پاکستان سے مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ آپ اپنی پالیسی کو چینج کریں، کیونکہ امریکہ کی رائے میں پاکستان کی ڈبل فیسڈ پالیسی ہے۔ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف تو ہماری تھوڑی بہت مدد کرتا ہے، لیکن دوسری طرف اس نے اپنی سرزمین پر ایسے گروہوں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے جو کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو کی دوسری افواج اور افغان فوج کے خلاف برسر پیکار ہے، اور وہاں پر ان کو جانی و مالی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لہذا جب تک یہ پالیسی چلتی رہے گی اس وقت تک دونوں ممالک کے درمیان جو بھی رابطے ہیں وہ کسی طرح بھی نارمل نہیں ہو سکتے، بلکہ اب تو پیغام بالکل واضح طور پر یہ بھی آ رہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات تھے، جو پہلے نان نیٹو ایلائی اور اس قسم کی باتیں چلتی تھیں، اس کی بجائے آپ کہتے ہیں جی یہ سمپل انٹرسٹ بیسڈ ہوگا۔ ہمارے جہاں مفادات ہوں گے، ہم آپ کے دوست ہیں، جہاں ہمارے آپ کے مفادات ایک دوسرے سے متصادم ہیں، وہاں پر ہماری آپ کی دوستی نہیں چل سکتی۔ اچھا، یہ بتائیے، اس میں کیا کوئی خرابی ہے؟ ایک بہت عرصے سے یہ ایشو کنسیڈر کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی، اور یہاں پہ بھی واشنگٹن میں بھی بات ہوتی ہے کہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے دونوں ملکوں کی، کہ آپ ہمارے لیے یہ کریں، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے۔ اگر بین الاقوامی تعلقات پہ نظر ڈالی جائے تو کیا یہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہے؟ کیا اور ملک ایسے نہیں کرتے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میوچول گراؤنڈز پہ کام کریں، اور جہاں نہیں میوچول ہوتی بات چیت وہاں پہ اپنے اپنے راستے جائیں اور اپنی اپنی پالیسی اپنائیں؟ دیکھیں، کسی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ پوری دنیا میں جو ریاستوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹرانزیکشنل ہی ہوتے ہیں، اس میں بھائی چارہ یا اور کسی قسم کے جذبات شامل نہیں ہوتے، وہ پیور نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پر ہی چلائے جاتے ہیں۔ لہذا امریکہ اور پاکستان کے تعلق کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے، لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلق میں ایک فرق یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ جگہوں پر وہ کافی ان ریئلسٹک نظر آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایکریمنیز بڑھتی ہیں۔ اگر ایک طرف امریکہ کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے کچھ جائز مطالبات اور کچھ جائز ان کے جو خدشات ہیں وہ موجود ہیں، تو اسی طرح پاکستان کی جانب سے بھی کچھ ایسے ہی جائز مطالبات اور کچھ جائز خدشات موجود ہیں۔ لہذا جب تک دونوں بالکل، اور معاف کیجیے گا قطع کلامی کے لیے، جس طرح آپ نے کہا پاکستان کے جائز کچھ کنسرنز ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ پاکستان جو ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کی سرزمین پہ افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ ان کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور امریکہ اس کے بارے میں بھی کچھ کرے۔ اور یہاں جب ہماری بات ہوئی پاکستان کے سفیر سے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بارے میں سمپتی بھی اب امریکنز کے ہاں پائی جاتی ہے۔ نیریٹو کی آپ نے بات کی کہ جو بیانیہ ہے اس کی کم اہمیت ہے اور ایکشنز کی زیادہ ہے۔ کچھ پچھلے دنوں میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، وہ میں ویورز کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ایک تو جو جماعت الاحرار ہے اس کے ترجمان نے اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ صوفی محمد جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ لیڈر ملا فضل اللہ کے سسر ہیں، انہیں رہا کیا گیا۔ اس سے پہلے حافظ سعید رہا ہوئے، وہ بھی الیکشن میں حصہ لینے کی بات کر چکے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ بھی الیکشنز میں ہزاروں ووٹ لے رہی ہے، بائی الیکشنز میں۔ تو بیانیہ اپنی طرف، اور جب ہم زمینی حقائق دیکھتے ہیں تو یہ سب ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ فاصلہ پاکستان کی حکومت کے پاس کتنی اس وقت قوت ہے اس فاصلے کو ختم کرنے کی، بیانیے اور جو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے اس کے درمیان فاصلے کو دور کرنے کے لیے؟
دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ اس میں بہت کنٹراڈکشنز ہیں پاکستان کی پالیسی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے اس کا ذکر بھی کیا کہ پاکستان کی پالیسی میں صاف واضح نظر آتا ہے کہ وہ تفریق کرتا ہے مسلح گروہوں کے درمیان. کچھ مسلح گروہوں کو پاکستان آفیشلی یہ سمجھتا ہے، جس کو وہ آفیشلی اظہار تو نہیں کرتا لیکن پریکٹیکلی اس پہ کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتا ہے، کہ وہ جو اس کے انٹرسٹ میں ہیں، اور کچھ ایسے جن کے خلاف وہ خود جنگ لڑ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیریٹو آپ کا تب ہی سنا جاتا ہے جب کوئی سنانے والا بھی ہو. دیکھیے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں جو چینلز آف کمیونیکیشن ہے میرے حساب سے بہت ویک ہیں. پاکستان کی ڈپلومیسی بھی بہت کمزور ہے. آپ دیکھیے گزشتہ 4-5 سال سے پاکستان کا 4 سال تک جب تک نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، پاکستان کا تو فارن منسٹر ہی نہیں تھا. لہذا واشنگٹن میں پاکستان کا نیریٹو سنانے والا کوئی تھا ہی نہیں. اگر پاکستان کا کوئی نیریٹو ہے، جو میرا شک ہے کہ ابھی تک پاکستان کا کوئی پراپر نیریٹو بھی موجود نہیں ہے، لیکن اگر جو بھی کچھ زمینی حقائق ہیں ان کو بھی امریکیوں تک پہنچانے کے لیے کوئی وہیکلز استعمال نہیں کیے گئے. دیکھیے پاکستان میں ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کے تو لابیسٹ موجود ہیں واشنگٹن میں، لیکن پاکستان کے لابیسٹ موجود نہیں ہیں. کانگریس میں پاکستان کوکس تھی مشرف کے دور میں، وہ کوکس ختم ہو گئی. لہذا پاکستان کا نیریٹو سننے یا سنانے والے واشنگٹن میں تقریباً ہیں ہی نہیں. کم ہے. آل رائٹ، جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سٹی سے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.